حضرت آدم علیہ السلام کا دل بے قرار ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ بیوی کتنی قیمتی چیز ہے جس کو ہم نے جوتی کی نوک پر رکھا ہوا ہے۔ ایک نبی نے ابھی تک نکاح نہیں کیا، وہ قیامت سے پہلے نکاح کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد بھی دے گا۔ جنت میں خوبصورت محلات بھی موجود ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا دل بے چین ہے۔ بائیں پسلی سے اللہ نے بیوی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ عورت کو جوتی کی مانند سمجھنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عورت جوتی پر رکھنے والی چیز نہیں ہے، عورت تو دل پر رکھنے والی چیز ہے۔ کسی بھی مذہب میں نکاح کا وہ مقام نہیں ہے جو مقام دین اسلام میں ہے۔ دین اسلام نے نکاح کو جو مقام دیا ہے، کسی بھی مذہب نے نکاح کو وہ مقام نہیں دیا۔ میرے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک ہر ایک نبی نے نکاح کیا، ہر ایک رسول نے نکاح کیا، سوائے ایک نبی نے۔ ایک نبی نے ابھی تک نکاح نہیں کیا، وہ قیامت سے پہلے نکاح کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد بھی دے گا۔ وہ کون سے نبی ہیں وہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ سنیں۔ وہ نوجوان جو نکاح کو جنسی تسکین کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جو نکاح کو نفسانی خواہشات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، نفسانی تکمیل کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جو نکاح کو دل بہلانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وہ نادان نہیں سمجھتے۔ انہیں نہیں معلوم کہ عورت کی قدر و قیمت کیا ہے، عورت کی عزت کیا ہے، عورت کا مقام کیا ہے۔ عورت کھلونا نہیں ہے جس کے ساتھ کھیلنے کے بعد توڑ دیا جائے، اور عورت نہ ہی تو پیروں کی جوتی ہے کہ جب پرانی ہو جائے تو بدل لی، جب دل چاہے تو بدل لی۔ عورت پیروں کی جوتی بھی نہیں ہے، اور نادانوں، عورت پیروں کی جوتی نہیں ہے۔ عورت تو وہ چیز ہے کہ جنت میں حوریں بھی موجود ہیں، جنت میں اللہ کی ہر ایک نعمت موجود ہے، جنت میں باغات بھی موجود ہیں، جنت میں کلیوں کا تبسم بھی موجود ہے، جنت میں خوبصورت محلات بھی موجود ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا دل بے چین ہے۔ حوروں کی موجودگی میں، حوروں کے درمیان بیٹھ کر، جنت کی دہلیز میں بیٹھ کر حضرت آدم علیہ السلام کا دل بے چین، حضرت آدم علیہ السلام کا دل بے قرار ہے۔ آدم علیہ السلام کو بے چینی نے جب بار بار بے چین کیا تو آدم علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی میرے مالک تیری جنت میں سب کچھ ہے، مالک تیری جنت میں ہر ایک نعمت ہے، مگر میرے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ تو مجھے کوئی ہم سفر عطا کر، تو مجھے کوئی رفیق عطا کر، تو مجھے کوئی بیوی عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں او نادانو، جس عورت کے بغیر جنت ادھوری ہے، تمہارا گھر مکمل کیسے ہو سکتا ہے؟ مرد کے لیے جس عورت کے بغیر جنت میں رونق نہیں ہے، جنت بے رونق بنی ہوئی ہے، اس عورت کے بغیر تمہارے گھر میں رونق کیسے آ سکتی ہے؟ تمہارے گھر میں خوشیاں کیسے آ سکتی ہیں؟ تمہارا گھر جنت کے باغوں میں سے باغ کیسے بن سکتا ہے؟ اس عورت کے بغیر، اس بیوی کے بغیر تمہارے گھر میں رونقیں کیسے آ سکتی ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں بیٹھ کر، تمام حورین میں بیٹھ کر، اللہ سے دعا کر کے، بیوی مانگ کر، عورت مانگ کر، ہم سفر مانگ کر ہمیں بتایا، ہمیں سبق دیا کہ جنت کی نہریں بھی تمہیں وہ سکون نہیں دے سکتی جو سکون تمہیں تمہاری بیوی دے سکتی ہے، جنت کی حورین بھی تمہیں وہ سکون نہیں دے سکتی، وہ آرام نہیں دے سکتی، جو آرام، جو سکون تمہیں تمہاری بیوی دے سکتی ہے، وہ جنت کی حورین کہاں دے سکتی ہیں؟ آپ اندازہ کریں کہ بیوی کتنی قیمتی چیز ہے جس کو ہم نے جوتی کی نوک پر رکھا ہوا ہے، جس کو ہم جوتی کی مانند سمجھتے ہیں۔ ہاں، عورت جوتی کی مانند ہو سکتی ہے، بیوی جوتی کی مانند ہو سکتی ہے، ہر اس شخص کے لیے جو خود کو پاؤں کی مانند سمجھتا ہے۔ یہی عورت
تاج کی طرح بھی ہو سکتی ہے، یہی عورت ملکہ کی مانند بھی ہو سکتی ہے، شہزادی کی مانند بھی ہو سکتی ہے، مگر ہر اس شخص کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہے، جو خود کو عظیم سمجھتا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ جب جنت کی دہلیز میں بیٹھ کر آدم علیہ السلام نے اللہ سے بیوی مانگی تو اللہ کن کہہ کر کوئی نہ کوئی بیوی عطا کر دیتا، کوئی نہ کوئی ہوا عطا کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اسی طرح کسی نئی مٹی سے اما ہوا کو پیدا کر دیتا، مگر نہیں، قدرت کا کرشمہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر اونگ طاری کر دی، آدم علیہ السلام پر نیند طاری کر دی۔ آدم علیہ السلام کو نیند آئی، نیند کے دوران ہی میرے کریم رب نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے، دل کے قریب بائیں پسلی سے اما حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، میرے مالک تو نے سر کے بالوں سے بھی پیدا نہیں کیا، اگر تو چاہتا تو میری انگل سے پیدا کر دکھاتا، اگر تو چاہتا پیروں سے بھی پیدا کر سکتا تھا، تو چاہتا سر کے بالوں سے بھی ہوا کو پیدا کر سکتا تھا، آخر تو نے ہوا کو میری بائیں پسلی سے پیدا کیوں کیا؟ اللہ نے فرمایا، اگر میں تیری انگل سے پیدا کرتا تو لوگ عورت کو انگل پر نچاتے، لہٰذا عورت ناچنے کی چیز نہیں ہے۔ اگر میں تیرے پیروں سے پیدا کرتا، عورت پیروں میں کچلی جاتی، لہٰذا یہ کچلنے کی چیز نہیں ہے۔ اگر میں تیرے سر کے بالوں سے پیدا کرتا تو لوگ عورت کو اٹھاتے سر پر بٹھا دیتے۔ قدرت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ عورتوں کو اٹھاؤ سر پر بٹھا دو، اس لیے میں نے سر کے بالوں سے بھی پیدا نہیں کیا۔ اب جو مرد عورتوں کو سر پر بٹھاتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں کرتے، جو انگلیوں پر نچاتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں کرتے، جو پیروں تلے کچلتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں کرتے، جو عورت کو جتی کی نوک پر رکھتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بائیں پسلی سے پیدا اس لیے فرمایا کہ بائیں پسلی دل کے قریب ہے، بائیں پسلی دل کے قریب ہے۔ بائیں پسلی سے اللہ نے بیوی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ عورت کو جتی کی مانند سمجھنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عورت جتی پر رکھنے والی چیز نہیں ہے، عورت تو دل پر رکھنے والی چیز ہے، عورت پیروں پر رکھنے والی چیز نہیں ہے، عورت انگلیوں کے اشارے نچانے والی چیز نہیں ہے، عورت سر پر رکھنے والی چیز بھی نہیں ہے، عورت تو دل پر رکھنے والی چیز ہے، عورت تمہیں سکون دینے والی چیز، عورت تمہیں قرار دینے والی چیز۔ میرے معاشرے میں بہت سے نادان لوگ اس طرح کے رہتے ہیں کہ گھر میں تو میں ہو ہی جاتی ہے، میاں بیوی کے درمیان ہزاروں اختلافات ہو ہی جاتے ہیں، تو پھر غصے کی آگ میں جل کر کہتے ہیں بکواس بند کر، بیوی کو کہتے ہیں بکواس بند کر، اگر زیادہ بکواس کی تو طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑا کر گھر سے باہر نکال دوں گا۔ اور نادان، جس عورت کو میرے نبی نے خود عزت دی ہے، جس عورت کو، جس کافرہ عورت کو بھی میرے نبی نے عزت دی ہے، اس مسلمان عورت کو بے عزت کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ تو ضلالت سے کیوں نہیں بچتا؟ تو اپنی بے عزتی سے کیوں نہیں بچتا؟ اس لیے فرماتے ہیں اپنی بیویوں سے وفا کرو، عورت سے وفا کرو، عورت سے بے وفائی مت کرو۔ اگر عورت کو تڑپاؤ گے، رلاؤ گے، بے وفائی کرو گے تو عرش والا خدا تم پر خفا ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ دھوکہ بھی مت کرو، اس کے ساتھ منافقت بھی مت کرو۔ منافقت کی پہچان کیا ہے؟ منافقت کا مطلب کیا ہے؟ گھر میں بیٹھ کے اپنی بیوی کو کہنا میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں تم سے بڑا پیار کرتا ہوں، لیکن جیسے ہی گھر سے باہر نکلتے ہیں کتوں کی طرح ہر ایری ویری نتھو خیری لڑکی پر نظر دوڑاتے ہیں، یہ منافقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ گھر میں بیٹھی بیوی کے سامنے تم عشق پیار محبت کے دعوے کرتے ہو، جب باہر جاتے ہو تو لوسی کتوں کی طرح ہر ایری ویری نتھو خیری لڑکی پر نظر دوڑاتے ہو، تعلق بڑھاتے ہو، دوستی کرتے ہو، ڈیٹ پر لے کے جاتے ہو، انہیں پیزے کھلاتے ہو، ہوٹلوں پر لے کے جاتے ہو۔ یہ منافقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ مجھے اتنا بتا دو، مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جس کے ساتھ تم نے نکاح کیا اسی کے ساتھ وفا کرو،
یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کو سسکتا ہوا چھوڑ کر، بیوی کو تڑپاتا ہوا چھوڑ کر، بیوی کو رلاتا ہوا چھوڑ کر باہر جا کر کتوں کی طرح ادھر ادھر دوسری عورتوں پر نظر مارتا ہے، اسے میرا اسلام پسند نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بیویوں کو رلانے والوں سنو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پوری رات عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو، ہمیشہ کے لیے تہجد پڑھو، مگر سنو اگر تم بیوی کو رلاتے ہو، بیوی کو تڑپاتے ہو، بیوی کو سسکتا ہوا چھوڑ کر باہر کتوں کی طرح ادھر ادھر نظر مارتے ہو تو یاد رکھنا قیامت کے دن تمہاری کوئی بھی نیکی قبول نہیں کی جائے گی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہاری تمام کی تمام عبادات تمہارے منہ پہ مار کے رکھ دے گا، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جوانو خدارا، سیریل دیکھ کر میاں بیوی جیسے تعلقات نہ سیکھو، فلمیں ڈرامے دیکھ کر میاں بیوی جیسے تعلقات مت سیکھو۔ اگر تعلقات سیکھنے ہیں تو میرے کریم نبی کی زندگی پڑھ کے سیکھو۔ عورت اتنا بڑا مقام رکھنے کے باوجود بھی ہم سن رہے ہیں کہ شادی شدہ عورتیں غربت کی وجہ سے غیر محرم مردوں سے تعلقات بڑھا رہی ہیں، غیر محرم لڑکوں سے تعلقات بنا لیتی ہیں، دوستی کر لیتی ہیں، اپنی عزت اور آبرو کا سودا کر لیتی ہیں، اپنی عزت کو بیچ ڈالتی ہیں۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں سن لو، جب تمہاری غربت تمہیں اپنی چکی میں پیسنے لگیں تو تمہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کا وہ گھر یاد کر لینا چاہیے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی بھوک یاد کر لینی چاہیے۔ 50 دن سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر چولہے کے اندر آگ نہیں جلتی تھی، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا نے کبھی بھی کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ ایک دن 4 دن سے سیدہ فاطمہ الزہرا کو کھانے کو کچھ نہ ملا، جب 4 دن کی بھوک تڑپانے لگی، ستانے لگی تو روتی ہوئی میرے کریم نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، رو کر عرض گزار ہوئی، ابا 4 دن کی بھوک ستا رہی ہے، بھوک رلا رہی ہے، دعا کرو کہ یہ بھوک اثر کرنا بند کر دے، بھوک نے رلایا ہوا ہے۔ جب میرے کریم نبی نے غربت کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی آنکھوں سے آنسو دیکھے تو میرے کریم نبی سے رہا نہ گیا، میرے کریم نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیوں میرے کریم رب، تیری بھوک میری فاطمہ کو ستانے آ جاتی ہے، تیری بھوک میری فاطمہ کو رلانے آ جاتی ہے، اپنی بھوک سے کہہ دو کہ میری فاطمہ کو رلانے مت آیا کرے، اس لیے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اگر میرے نبی چاہتے تو ہاتھ بڑھا کر جنت سے خوشے توڑ کر پھلوں سے سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر بھر دیتے، لیکن میرے نبی نے بھی شکوہ نہیں کیا، میرے نبی نے بھی شکایت نہیں کی، عرض کی میرے مالک اپنی بھوک کو کہہ دو کہ میری فاطمہ کو تڑپانے مت آیا کرے۔ اس لیے اے عورتوں، جو اسلام کی مقدس شہزادیاں ہوتی ہیں وہ غربت میں آ کر اپنی عزت اور آبرو کا سودا نہیں کر دیتی، وہ اللہ کی ہر ایک رضا پر راضی رہتی ہیں، وہ غربت میں بھی ثابت قدم رہتی ہیں، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔